اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المیامین اما بعد۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ معاشرے میں، سماج میں ایک ایسا موضوع ہے کہ جو انسانی روزمرہ زندگی سے وابستہ ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس لفظ کو جمع کی صورت میں 3 مقامات پر استعمال کیا گیا ہے۔ وہ موضوع کیا ہے؟ وہ موضوع ہے برکت۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ برکت کس کو کہتے ہیں تو کیا جواب ہوگا؟ جی، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ برکت، بے رے کاف تے، برکت ایک ایک کر کے، کہ برکت کسے کہتے ہیں؟ آج کا موضوع یہی ہے کہ انسانی زندگی میں برکت کا کردار، یعنی انسانی زندگی میں برکت، یوں کہیے کہ برکت اور انسانی زندگی، اس کو اور آسان کر لیں، یعنی انسان کی زندگی میں برکت کا اہم کردار۔ البتہ خود برکت کا کوئی اہم کردار نہیں ہوگا، برکت کوئی چیز انجام نہیں دے گا، کیونکہ اہم کردار اس کا ہوتا ہے کہ جو کام انجام دیا جائے برکت، لیکن ہم اس کے اثرات سے معنی لیں گے، یعنی برکت کے جو اثرات ہیں، انسان اگر اپنی زندگی میں برکت کو دیکھتا ہے تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، ایک یوں، یا انسان اور برکت سب سے آسان موضوع، اس کو یوں کر لیتے ہیں۔ اب پہلے تو اس لیے میں نے کہا آپ سے پوچھوں گا، تو اس کے بعد پھر میں آگے مزید اس کو میں بیان کروں گا، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہمارے جو سامعین ہیں ان کے پاس برکت کے کیا معنی ہے۔ پھر ہم خدا کی طرف سے ملنے والی نعمتوں میں وسعت اور خوشحالی، مثلاً یعنی کس طرح، یہ تو آپ نے تعریف کی، اس کو علم کے حساب سے بھی ہو سکتی ہے، مال کے حساب سے بھی ہو سکتی ہے، روحانیت کے حساب سے بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ جو بیان کر رہے ہیں، یہ برکت کا معنی کیا ہے؟ یہ معنی نہیں ہے، برکت کے لفظی معنی، ہاں معنی پتہ چلا، برکت کسے کہتے ہیں؟ نہیں، زیادتی جو ہے وہ ایک ایک کر کے اضافہ یا زیادتی یا اضافہ، یعنی اس کی کوئی مثال دیں جو آپ کی سب کی زندگی میں نیا لفظ تو ہے نہیں جی، جتنا ہے میرے پاس وہی میرے لیے کافی ہو جائے۔ وہ تو قناعت ہے، کہتے ہیں نا جتنا اللہ نے دیا اسی میں پورا کرنا، اس کا نام قناعت ہے۔ یعنی آپ کی زندگی میں برکت کا لفظ استعمال کبھی نہیں ہوا تو پھر کیسے ہوا؟ تو اس کو تعریف کریں۔ اکثر کہتے ہیں رزق میں برکت ہوئی ہے، ہاں تو کیا برکت ہوئی ہے؟ سوال دو کہ کیا برکت ہوئی ہے، یہی تو سوال ہے۔ وہ اس کو ضرورت سے زیادہ ہو جائے، تھوڑا زیادہ ہو گیا، ہم نے جو بھی چیز خرچ کی یا استعمال کے لیے اپنے پاس حاصل کی، اس میں جو ہے وہ سب جو ہمارا چاہتے تھے کہ ہم اتنے لوگوں میں اس کو کر دیں یا اس طرح سے اس کو کر دیں، ہم نے اس کو پورا ٹارگیٹ پورا کر لیا اس چیز سے۔ یہ برکت تو نہیں ہے، یہ تو وہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ 500 آدمی کی آپ نے نیاز بنائی، 500 آدمی نے کھا لی، یہ برکت کا ہے؟ نہیں سر، جیسے ہم نے سوچا یہ کہ تھوڑے سے میں بھی اگر ہم نے سوچا کہ نہیں انشاءاللہ پورا ہو جائے گا اور وہ ہو گیا پورا، تو اس کو کہیے جیسے ہم نظر نیاز کرتے ہیں، ہم نے بلائے تھے 50 لوگ اور ہم نے اسی حساب سے کھانا بنایا، اور اسی سے ہم لوگ برکت کا اپنا رکھتے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ آ جاتے ہیں، جیسے مجلس ہی ماشاءاللہ بہت زیادہ لوگ آ گئے، ہم پریشان تھے کہ مطلب کیسے ہوگا، لیکن ہم پھر بعد میں کہتے ہیں کہ مولا نے برکت ایسی ڈالی کہ وہ بنایا 50 کا تھا پر وہ 100 لوگوں میں چلتا رہا اور ابھی بھی بچا ہوا ہے، تو اسے ہم برکت سمجھتے ہیں۔ بالکل، میں نے مثال بہت آسان کر دی تھی نا، نیاز کی، اس نے نیاز کی مثال دی تھی انہوں نے۔ میں علم کے حوالے سے سمجھا دیں اگر دیکھیں، قرآن مجید میں جو آیت آئی ہے، میں پہلے اس آیت کو پڑھ کے، البتہ وہ اس عنوان سے ہے کہ سورہ اعراف کی آیت ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْآنِ
سورہ اعراف کی آیت نمبر غالباً 96 سے آئے گی. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْآنِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بِبَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. خدا کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے اگر اہل قریہ، لو ان اہل القریہ، اگر لوگ یعنی وہاں کے رہنے، اہل قریہ یعنی وہاں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، تو پروردگار کیا کہتا ہے ان کے لیے؟ لا فتحنا، ہم کھول دیتے. کیا کھول دیتے؟ علیہم، ان لوگوں کے اوپر، بے برکاتن، برکت کو کھول دیتے، یعنی ان کو برکت ان پہ نازل ہوتی، برکت بے برکاتن من السماء والارض، زمین اور آسمان کی برکت ہم ان پہ نازل کرتے، یا زمین و آسمان کی برکت ان پر کھول دیتے. آسمان ہوتا تو کھول دیتے، زمین ہوتا تو اس کو دیتے. یعنی اب یہاں پہ ایک لفظ آیا برکات، جمع، یہ برکت نہیں آیا، برکات. یہ ایک اور جگہ پہ بھی قرآن مجید میں 3 مقامات پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی برکات کے. اب آئیے، یہ تو میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی جو تاکہ آپ کی بات واضح ہو جائے. یہ ہے خدا کہتا ہے کہ اگر یہ لوگ اہل قرآن اہل زمین پہ وہاں کے لوگ رہنے والے اگر ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم کیا دیتے انہیں؟ ہم ان کے لیے کیا کرتے؟ لا فتح نہ کھول دیتے. کیا چیز کھول دیتے؟ برکت. برکت کھول دیتے، خود برکت، اسباب نہیں ہے، خود برکت. البتہ آئے گا یہ انہی چیزوں میں. خیر دیکھیں، اب آئیے، کلمہ برکت قرآن میں جمع میں استعمال ہوا ہے، یعنی جمع کا مطلب کیا ہوا؟ برکات آیا ہے، برکت نہیں آیا. ٹھیک ہے، جمع ہے، 3 مقامات پر آیا ہے. ایک سورہ اعراف میں آیا ہے، 2 مرتبہ سورہ ہود میں آیا ہے. ٹھیک ہے، اب آئیے برکت کے معنی کیا ہے. ہمارا اصل موضوع یہی ہے جو آپ لوگوں نے بیان کیا کہ برکت کے معنی لغت میں ہے. اس کلمے میں یعنی لفظ برکت کے اندر کیا چیز پوشیدہ ہے؟ کہتے ہیں اثبات، استقرا یعنی کنٹینیو، یعنی نعمت کا کنٹینیو رہنا، نعمت کا اثبات ثابت رہنا، کنٹینیو رہنا، استقرار یعنی مستقل رہنا. اس کا مفہوم اس میں پوشیدہ ہے، یعنی جو نعمت دیر تک برقرار رہنے والی ہو، اسے کہتے ہیں برکت. وہ نعمت جو دیر تک برقرار رہنے والی ہو، اور اس کے مقابل میں جو چیز آتی ہے وہ بے برکتی ہے، جلدی ختم ہونے والی، فنا ہو جانے والی. یعنی برکت کا معنی کیا ہوا؟ یہ جو ہم برکت کا معنی کرتے ہیں کہ عموماً جو معنی کرتے ہیں زیادہ تر معنی، یہ برکت کا معنی زیادہ تر رزق اور روزی میں اور نیاز میں زیادہ ہمارے پاس اس کا مفہوم زیادہ وہاں پر آتا ہے. وہ یہی ہے کہ ہم نے نیاز بنائی 50 آدمی کی، افراد زیادہ ہو گئے، ہم نے کہا یا اللہ برکت دے دے. برکت کا کیا مطلب ہوا؟ پھر وہ نیاز چلتی رہی، استقرا پیش کیا، کنٹینیو، اور وہ 100 آدمی کے اندر پہنچ گئی. اسے کہتے ہیں برکت. اگر آپ نے 50 کا بنایا اور 50 نے کھا لیا تو یہ برکت یہ نہیں ہے. برکت کے اندر کیا معنی رکھا انہوں نے؟ یعنی برکت کا معنی کیا ہے؟ اس چیز، یعنی اس کو کہتے ہیں جو اثبات رہے، وہ نعمت جو کنٹینیو چلتی رہے، کنٹینیو رہے، ثابت رہے، اور دیر تک، جو نعمت دیر تک برقرار رہنے والی، اس کو کہتے ہیں برکت. اور ہم اپنی زندگی میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے مقابل میں کیا ہے؟ وہ چیزیں ہیں، وہ نعمت کے مقابل میں، یعنی برکت کے مقابل میں کیا بنے گا؟ بے برکتی. یعنی وہ نعمت، وہ چیز جو جلدی فنا ہو جائے، جلدی ختم ہو جائے، اسے کہتے ہیں بے برکتی. ٹھیک ہے، یہ معنی یہاں پر معنی ہو گیا مکمل. اب آتے ہیں، آج کی گفتگو مختلف چیزوں کے تحت ہوگی. اب آتے ہیں وہ تحفے جو اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں، بابرکت ہیں. وہ بابرکت ہیں، وہ جو اللہ کی طرف سے ہمارے پاس تحفے ہیں. اس کو آپ تحفے کا عنوان دے سکتے ہیں، جو خدا کی طرف سے آیا تو تحفے ہیں. اب اس میں پہلی چیز کیا بیان کرتے ہیں؟ خود پیغمبر اسلام یعنی پیغمبران کا وجود خود بابرکت ہے، یعنی خود پیغمبران اور ائمہ معصومین. ٹھیک ہے، اب اس میں خود پیغمبر کا الگ سے وجود، یعنی ہر معصوم کا وجود بابرکت ہے. یعنی ہم نے کلی طور پہ کہہ دیا پیغمبران، اور اس میں پیغمبران کا وجود بابرکت ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ آئیں دیکھیں، ہم پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
تو کیا ہے پیغمبر اسلام کا وجود بھی بابرکت وجود ہے ایک. پھر ائمہ طاہرین علیہ السلام, ہر معصوم کا جو وجود ہے وہ بابرکت وجود ہے. تو ایک چیز تو یہ ہو گئی پیغمبران اور ائمہ معصوم علیہ السلام. ٹھیک ہے, پھر خدا نے اپنے حبیب کو کثیر اور کثرت عطا فرمائی ہے. انا اعطیناک الکوثر, یہاں پہ بھی کثرت ہے, یہاں پہ بھی برکت ہے. ہم نے تم کو کوثر عطا کی. کوثر بابرکت چیز ہے. جو دیکھیں جو چیز ادام آج تک, یعنی کوثر سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ جناب زہرا, اور جناب زہرا کی اولاد کنٹینیو چلنی, اس کا کہتے ہیں بابرکت. ٹھیک ہے, ہم نے کوثر عطا کی. اس خیر اور کثیر اور اس خیر اور کثیر کا اتمام مصداق کون ہے؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات میں. نہیں, یہاں انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ نے یعنی ایک چیز عطا کی ہے, یہ بھی بابرکت ہے نا. کوثر عطا کی. کوثر کیا ہے؟ کوثر کس کو کہا؟ ہاں, جناب سیدہ کو. ہاں, جناب سیدہ کو. یعنی ہم نے, خدا نے کہا اے رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کی. یہاں کوثر سے کیا مراد ہے؟ کثیر ہے, لیکن مراد کیا ہے؟ کثیر, یعنی پیغمبر جناب سیدہ کی نسل یا اولاد. ٹھیک ہے, یعنی یہاں پر خیر اور کثیر سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کا اتمام مصداق کیا ہے؟ جناب سیدہ. ٹھیک ہے, یہ ایک بات مکمل ہو گئی. اس کے بعد ہے کہ خود میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ ائمہ معصومین السلام کا وجود بھی بابرکت ہے, اور اہل بیت السلام کا وجود بابرکت وجود ہے. اس کی وجہ سے کائنات قائم ہے اور خلق ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پہلی چیز ہو گئی پیغمبر اسلام اور ائمہ معصومین علیہ السلام. دوسرا تحفہ کیا ہے؟ ہم اس کو تحفے کے نام سے. پہلا تحفہ کیا ہوا؟ پیغمبران اور ائمہ معصومین. دوسری چیز ہے کعبہ. کعبہ بھی دیکھیں نا, آل عمران میں غالباً پروردگار عالم نے کیا کہا؟ سب سے پہلے جو مکان ہم نے بنایا وہ اس کا سب سے مکہ میں وہ مکان جو بنایا وہ مبارک ہے اور لوگوں کے لیے مجسمہ ہدایت ہے. وہ کیا ہے؟ کعبہ. مکہ میں کعبے کو بنا, اور کعبہ کیا ہے؟ بابرکت ہے. ٹھیک ہے, دوسری چیز ہو گئی کعبہ. تیسری چیز کیا ہے؟ سلام بھی برکت ہے. یعنی سورہ نور کی آیت نمبر 61 ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ جب گھر میں داخل ہو تو اپنے اوپر ہی سلام کرو, یہ خدا کی طرف سے تمہارے لیے ہدایت اور مبارک اور پاکیزہ ہے. ٹھیک ہے نا, پاکیزہ تحفہ ہے. یعنی یہ سلام کیا ہے؟ بابرکت ہے. انسان اپنے اوپر ہی, جب کہتے ہیں نا جب گھر میں داخل ہو تو اپنے اوپر ہی سلام کرو. مولانا میں نے سنا کہ ہم لوگ گھر میں گھستے ہیں سلام تو جو جن ہوتے ہیں وہ ہم اس کا جواب بھی دیتے ہیں. اگر آپ کو ملا ہے تو بتا دیے گا. نہیں, میں نے ایسا. ٹھیک ہے, چلیں, یہ ہو گیا ایک مسئلہ. پھر اس کے بعد یہ چوتھی چیز ہے کہ زیتون کا درخت بابرکت ہے. یہ سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں. ٹھیک ہے, میں یہ اصل میں درمیان کا ایک ٹکڑا, ایک آیت پوری نہیں ہے, درمیان کا ایک ٹکڑا ہے جس میں خدا نے کہا جو زیتون کے مبارک درخت سے روشن کیا جاتا ہے. یعنی یہ درمیان میں ایک آیت ہے, سورہ نور کی آیت نمبر 35 کا درمیان کا ایک حصہ ہے جس میں کہا کہ زیتون کے درخت کو بھی بابرکت کہا گیا ہے. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ نہیں, کتنے؟ 4 تحفے ہوئے. 4 تحفے ہو گئے. پہلا پیغمبران ائمہ معصومین, دوسرا کعبہ, تیسرا نہیں کوثر ایک ہی, وہ پیغمبران میں ہی ہے. وہ سب ایک ہی میں ہی ہے. وہ پیغمبران اور ائمہ معصومین میں, اس کی مثالیں میں نے پیش کی تھیں. دوسرا کعبہ بابرکت ہے. تیسرا سلام, جب سلام بابرکت ہے. چوتھا کیا ہے؟ زیتون کا درخت بابرکت ہے. سورہ نور آیت نمبر 35. پھر بارش, یہ بھی بابرکت ہے. سورہ قاف آیت نمبر 9. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. ہم نے سورہ قاف آیت نمبر 9 کہ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا, ہم نے آسمان سے بابرکت بارش نازل کی. تو بارش بھی کیا ہے؟ بابرکت ہے. پھر اس کے بعد ہے نمبر 6, چھٹا تحفہ, شکر الہی بجا لانے میں برکت ہے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 17 میں کیا کہا؟ اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے. اضافہ ہوگا تو نعمتیں خود یہ برکت ہے. اضافہ ہونا خود برکت ہے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 17 میں اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے. 7واں, جس رات ہم نے قرآن کو نازل کیا وہ رات بھی بابرکت ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, ہم نے
ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا، تو وہ رات بھی کیا ہو گئی؟ بابرکت ہو گئی. جس میں قرآن نازل ہوا وہ رات بھی بابرکت ہو گئی. ہاں، لیلۃ المبارکہ. اور اس میں 8ویں چیز ہے قرآن خود بابرکت ہے. قرآن کے لیے بھی کہا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكًا، ہم نے یہ بابرکت کتاب نازل کی ہے. کتاب خود کیا ہے؟ کتاب خود کیا ہے؟ بابرکت ہے. تو 8 تحفے ہم نے آپ کی خدا کی طرف سے، ویسے تو زیادہ ہوں گے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم نے مختصر ٹائم ہمارے پاس مختصر ہوتا ہے، تو ہم نے 8 چیزیں آپ کے سامنے برکت کے عنوان سے بیان کی ہیں کہ یہ 8 چیزیں با برکت ہیں. اچھا، اب آتے ہیں، دیکھیے اب یہاں سے تھوڑا سا واقعات کی طرف جائیں گے. یہ 8 چیزیں ہیں کہ جو ہمیں آیت قرآنی میں نظر آئی. میں نے کہا اور بھی ہوں گی، ممکن ہے آپ کوئی اور بھی چیز بیان کریں. خود جناب عیسیٰ کے لیے بھی لفظ مبارک استعمال ہوا ہے، اور بھی چیزیں ہو سکتا ہے ہوں کہ وہ شخصیات میں آ گئی، پیغمبران میں آ جائیں گی وہ ساری چیزیں، اور ائمہ اطہار میں آ جائیں گی کچھ بہت ساری چیزیں جو بھی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ 8 چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی جو خدا کی طرف سے تحفہ سمجھے کہ خداوند متعال نے انسانیت کے حوالے سے ان چیزوں کو نازل کیا. اب بارش سب کے لیے ہے، قرآن بھی سب کے لیے ہے، لیکن کوئی سے مانتا ہے کوئی سے نہیں مانتا. مثلا جو مسلمان ہیں وہ مانتے ہیں، باقی غیر مسلمان اس کو نہیں مانتے، لیکن ہے تو سب کے لیے. اسی طرح بارش بھی ہو گئی، شکر بھی یہی ہے کہ اگر کوئی مسلمان نہیں ہے تب بھی اگر شکر کرے، اگرچہ اب خدا کا اگر مسلمان نہیں تو پھر کس خدا کا شکر کرے، یہاں پہ یہ سوال آئے گا. تو کچھ چیزیں اس میں ایسی ہیں کہ جو بالآخر یہی ہے کہ وہ خدا کو مانتا ہے، شکر کرے گا تو اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا. خیر، تو یہ کچھ چیزیں ہم نے آپ کے سامنے کچھ تحفے جو تھے وہ بیان. اب آ جائیے 2 یا 3 چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور اب واقعات کی صورت میں. اب مال بابرکت، اس کے 2 قصے بیان کروں گا، 2 واقعات بیان کروں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ مال میں برکت کیسی ہوتی ہے. دیکھیے نا، ایک دفعہ ہوتا ہے کہ پیسے آپ کے پاس ہیں، 1 لاکھ روپے آپ کا خرچہ ہے، 1 لاکھ روپے شوہر کما رہا ہے، ختم. اس کو برکت نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں پورا ہونا. 80,000 روپے آمدنی اور 1 لاکھ روپے خرچہ. اب یہ 20,000 روپے کا جو ڈفرینس یہ نہیں پتہ چل رہا. خاتون نے مثال کے طور پہ کچھ مطلب ایسی سیٹنگ کی کہ اسی کے اندر ہی پورا ہو جائے، تو اسے کہتے ہیں برکت. برکت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ برکت ہے وہ نعمت جو کنٹینیو رہے، وہ نعمت جو استقرار پیدا کرے، وہ نعمت جو ثابت رہے، کنٹینیو رہے. یہ ہے برکت کے معنی میں. ٹھیک ہے؟ اب بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی، اب آپ کے سامنے جو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں اس سے ممکن ہے چیزیں اور واضح ہو جائیں گی. لکھا تاریخ میں کہ پیغمبر اسلام نے، اچھا یہ واقعہ آپ کو جناب قمبر سے بھی ملتا جلتا ملے گا. تقریباً یہ واقعہ جناب قمبر اور امیر المومنین کا بھی ہے، لیکن اس کتاب میں انہوں نے لکھا پیغمبر اور امیر المومنین کا. ورنہ بعض کتابوں میں یہ واقعہ حضرت علی اور جناب قمبر سے حوالے سے بھی آپ نے پڑھا ہوگا ممبر پر، کتاب میں پڑھا ہوگا، ممبر پہ اہل علم میں بھی پڑھا ہوگا ممبر سے. تو اب یہ واقعہ جس کتاب میں انہوں نے، تحفہ سائمین ایک کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے، اگر آپ کو مل جائے تو لے لیجیے گا. تحفہ سائمین ایک کتاب ہے، ماہ رمضان المبارک کی دعاؤں کی اس میں تشریح ہے، بہت میٹر ہے، اور آپ کو مل جائے تو بہت اچھی بات ہے. ماہ رمضان کے درس دینے ہو، مجالس تیار کرنی ہو، بہت، یا نہیں بھی دینے ہو، آپ کو اپنے بچوں کے لیے اگر اخلاقیات کے لیے اگر گھر میں خود آپ کو درس دینا ہے، کہیں پر بھی دے دینا ہے، تو اس کے اندر میٹر بہت ہے. اخلاقیات کے حوالے سے، فضائل کے حوالے سے اخلاقیات کا بہت میٹر ہے. خیر، اس کتاب میں انہوں نے اس واقعے کو اس طرح نقل کیا جو میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ برکت کسے کہتے ہیں، مال میں برکت. انہوں نے لکھا کہ پیغمبر اسلام نے، امیر المومنین علیہ السلام، پہلے ایک شخص نے دیکھا اللہ کے رسول کے پاس جو لباس ہے وہ پرانا ہے، تن کیے ہوئے ہیں، تو اس نے 12 درہم رسول خدا کو تحفہ بھیجا اور کہ 12 درہم دیے لباس کے عنوان سے. تو رسول خدا نے امیر المومنین سے کہا کہ علی ایک لباس خرید کے لے آؤ. تو امیر المومنین گئے، ایک 12 درہم کا ایک لباس لے آئے. تو پیغمبر اسلام نے کہا علی یہ لباس بہت اچھا لائے ہو، ہے خوبصورت ہے، لیکن اگر اس سے بہتر دوسرا، اگر ایسا اس سے کم پرائز میں ہوتا، جسے ہم اپنے الفاظ میں کہیں کہ اگر اس سے کم پرائز میں ہوتا تو زیادہ بہتر تھا. یہ ہے بہت خوبصورت، اچھا ہے. تو امیر المومنین کہتے ہیں واپس گئے، اور جانے کے بعد جو ہے وہ شاید پیغمبر بھی لکھا ہے کہ کیونکہ واقعے میں پیغمبر بھی ساتھ ہیں، تو پیغمبر بھی گئے اور جا کر وہ انہوں نے واپس کیا اور 4 درہم کا ایک لباس لے لیا. 4 درہم کا ایک لباس لے لیا. اب جب واپس آ رہے تھے دیکھا ہے غلام نظر آیا، وہ بے لباس تھا. اس نے سوال کیا، سائل پیغمبر اسلام سے سوال کیا کہ مجھے لباس ہے. کہتا ہے اللہ کے رسول نے وہ لباس اسے
دے دیا. اور ایک 4 درہم جو 12 درہم واپس آئے, ایک 4 درہم جا کر دوسرا لباس لے آئے. واپس آ رہے تھے, دیکھا کنیز پریشان ہے. پوچھا کیا پریشانی ہے؟ کہا وہ 4 درہم مالک نے دیے تھے, وہ کھو گئے, میں رو رہی ہوں, اسی لیے رو رہی ہوں کہ اور وہ گم ہو گئے, میں پریشان ہوں, آپ میری مدد کیجئے. کہتا امیر پیغمبر اسلام اس کے ساتھ گئے اور اس کنیز کو 4 درہم دیے اور مالک کے پاس جا کے سفارش بھی کی. تو کہتے ہیں لکھا ہے کہ اس کے مالک نے وہ کنیز پیغمبر کو تحفے میں پیش کر دی, بخش دی. تو پیغمبر اسلام نے اس کنیز کو رائے خدا میں آزاد کر دیا. اور جب گھر پہنچے تو امیر المومنین سے ایک جملہ کہا, یہ ہے اصل پیغام. کیا کہا امیر المومنین سے؟ کہ یہ 12 درہم کتنے بابرکت تھے کہ ایک کرتا بھی آ گیا, یعنی ایک لباس بھی آ گیا, ایک کنیز بھی آزاد ہو گئی, اور ایک غلام کو بھی لباس مل گیا. یعنی برکت سمجھ میں آئی معنی برکت کا. یعنی ایک دفعہ کیا ہے کہ ایک 12 درہم سے ایک رسول ایک لباس پہنتے, اسی 12 درہم میں 3 لوگوں کی مشکل کو حل ہو گئی. اسے کہتے ہیں برکت. یہ آسان الفاظ میں, یعنی آپ دیکھا برکت کا اس کو کہتے ہیں بابر. اب اس کی بہترین مثال ایک کہاں پر ملی آپ کو؟ ابھی ایام فاطمہ میں آپ نے مجالس سے سنی ہوں گی, تو وہاں کون سا واقعہ پڑھا جاتا ہے تاریخ میں؟ جناب سیدہ کا واقعہ پڑھا جاتا ہے نا. کون سا واقعہ؟ چادر نہیں, چکی بہت مشہور واقعہ ہے. نہیں, آپ لوگ تو مجالس کون پڑھتی ہیں؟ سر شہزادی کے لباس جو لباس میں برکت والا نہیں ہے, لباس والا برکت والا ہے. تو ساحل کو سوال دے دیا, وہ تو ایک انفاق والا واقعہ ہے. کہ وہ چادر گئی, وہ یہودی والا واقعہ ہے, وہ یہودی والا واقعہ ہے. وہ بھی برکت ہو سکتا ہے, اس کی برکت سے, جو چادر کی برکت سے لوگ مسلمان ہو گئے, وہ بھی آ سکتا ہے. نہیں, وہ حضرت سلمان فارسی جب وہ چادر لے کے واپس جاتے ہیں تو کہتے ہیں نا کتنی بابرکت چادر ہے یہ, کہ غلام کو بھی آزاد. وہ سلمان فارسی کا نہیں ہے, سلمان فارسی کا نہیں ہے. وہ سلمان فارسی سلمان نہیں, وہ واقعہ ہے صحیح ہے, لیکن وہ چادر کا نہیں ہے واقعہ. چلے سلمان فارسی ہار کا واقعہ ہے, گلبند کا واقعہ, ہار کا واقعہ ہے. اتنا مشہور واقعہ ہے یہ. تو میرا خیال ہے یہ تو اگر کسی کو نیند سے بھی اٹھا کے پوچھیں تو شاید پڑھ دے گا وہ. یہ واقعہ تو کتنی دفعہ پڑھا گیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ پیغمبر کے پاس جب شخص آتا ہے, سائل سوال کرتا ہے, مختصر بیان کر رہا ہوں, پیغمبر اسلام جناب سیدہ کے در پہ بھیجتے ہیں. اس کے بعد وہاں پہ بھی کچھ نکات اچھے ہیں, اگر بعد میں پھر بیان کروں گا, یا بیان کر دیے میں نے ایک کلاس میں. پھر اس کے بعد بلاخر جناب سیدہ جو ہار دیتی ہے, وہ ہار لے کر جب آتا ہے تو وہ ہار عمار یاسر اسے خریدتے ہیں. اس کو جو چیز مانگتے ہیں, غذا, سواری, سامان, چادر یمنی, ساری چیزیں اسے دیتے ہیں. اس کے بعد عمار یاسر جو ہے اس ہار کو خوشبو میں رکھ کر اس کے بعد وہ جناب پیغمبر اسلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. پیغمبر اسلام جب واپس جناب سیدہ کو دیتی ہیں, جب غلام ساتھ جاتا ہے, وہ غلام بھی آزاد ہو جاتا ہے. اور جب وہ غلام جاتا ہے تو جناب سیدہ اس ہار کو جب وہ غلام دیکھ کے مسکراتا ہے, کہتا ہے یہ عجیب ہار ہے کہ ایک آدمی کو غذا بھی مل گئی, ایک آدمی آزاد بھی ہو گیا, ایک غلام آزاد بھی ہو گیا, اس کا ایک آدمی کا پیٹ بھی بھر گیا, تو چادر یمنی مل گئی. یہ کتنا بابرکت ہار ہے کہ اتنے لوگوں کی پریشانی دور ہو گئی اور ہار اپنے مالک کے پاس واپس آ گئی. تو واقعہ ہاں, تو یہ واقعہ تو بہت مشہور ہے. یعنی میرا خیال ہے یہ آپ لوگوں کو تو زبان یاد ہونا چاہیے, میرے حساب سے تو زبان یاد ہونا چاہیے یہ واقعہ. اب یہ واقعہ بھی یہاں آ سکتا ہے, اس سے کہتے ہیں برکت. کیا ہار وہی ہے, کتنے لوگوں کی مشکل حل ہو گئی. ٹھیک ہے, یہ ایک واقعہ. آئیے ایک اور واقعہ. ایک واقعہ یہ ہے برکت کے حوالے سے کہ اب یہ بھی مشہور پرانا واقعہ, میں نے خود کئی دفعہ پڑھا, نہیں معلوم کہ یہاں پر پڑھا, مجلس میں تو کئی دفعہ پڑھا ہے, کہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں جب حالات لوگوں کے بہت زیادہ خراب تھے, اصحاب صفہ میں سے, اصحاب صفہ معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ جی سر, وہ سارے جو علم کی طلب کے لیے چبوترے میں باہر بیٹھا کرتے تھے, اور ان کو کھانا بھی سیدہ کے گھر سے جاتا. ہاں, لیکن وہ غریب بہت تھے. غریب تھے, کہیں اور سے آئے ہوئے. ہاں, کہیں اور سے رہتے, غریب لوگ بہت تھے. وہ چبوترا ایک بنایا تھا جہاں سے اصحاب صفہ, بعض لوگ کہتے ہیں البتہ کہ یہ صوفہ کہاں سے, یہ صوفے کا لفظ کہاں سے آیا ہے, یہ وہیں سے آیا ہے, اصحاب صفہ سے. صفہ سے صوفہ, یعنی بعض لوگوں کا کہنا ہے, میں نے لغت نہیں دیکھی, لیکن بہرحال خیر. تو وہاں پہ جو غریب تھے, پیغمبر اسلام نے کسی نے سائل جو تھے غریب افراد تھے, اس میں سے کسی نے سوال کیا اللہ کے رسول سے کہ ہمیں 2 درہم دے دیں کچھ. تو اللہ کے رسول نے کہا اگر میرے پاس ہوتے تو میں دے دیتا.
جبرائیل نازل ہوئے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا میں چاہتا ہوں 2 درہم ہوتے تو اسے دے دیتا. جبرائیل نے 2 درہم دی، کہا اسے دے دیں. وہ 2 درہم جب اس نے لیے تو اس نے وہاں سے کام شروع کیا. سنیے گا واقعہ، بہت کچھ سنیے گا. جو کام شروع کیا، کام میں برکت ہوئی. اس سے 2 سے 4 اس زمانے میں چھوٹا انویسٹمنٹ تھا، سوچیں آپ. اور چھوٹا کام شروع کیا اور کرتے کرتے وہ ماشاءاللہ کام اس کا بڑھتا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ بڑھنے کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہوا؟ پہلے اول وقت میں نماز پڑھتا تھا، اب پھر کیا کرنے لگا؟ 2 بجے، 2 سے 3، 3 بجے سے 4 بجے، اور پھر شام میں 5 بجے. اللہ کے رسول نے پوچھا، وہ شخص نظر نہیں آ رہا. کا کاروبار میں بہت بیزی، اور اتنا بیزی ہو گیا، کاروبار اتنا بڑھ گیا کہ وہ کاروبار اسے مدینے کے باہر لے جانا پڑا. اتنا کام بڑھ گیا. اب سنیے غور ہے. اب دیکھیں دنیا میں ہم آج کے دور میں جو چیز ہے نا کہ مال سے محبت، جو اکثر موضوع آیا ہے ہمارے پاس، خود میں نے بھی بیان کیا ہے اور آپ نے بھی پڑھا ہے، علم سے سنا ہوگا اور کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کیا مال واقعی انسان کے ایمان کو خراب کر دیتا ہے. جی سر. کر کیا دیتا؟ کر دیا. میرا تو سوال ہے کہ کیا کر دیتا ہے؟ وہ تو کر تو دیا، لیکن کر دیتا ان لوگوں کے لیے جن کا بھی نہیں ہوا. یہ کر دیا تو ان کے لیے جو ہو گیا، کر دیتا ان لوگوں کے لیے جن کا ابھی تک کام صحیح چل رہا ہے. تو مسئلہ یہی ہے کہ اب پیسہ کتنا انسانی زندگی میں کتنا انوالومنٹ ہوتا ہے پیسے کا، کہ پیسہ جب نہیں تھا تو اللہ بھی بہت اچھا تھا، یاد آتا تھا، انسان مشکلات میں اللہ کو یاد کرتا تھا، بہت سی نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، دعائیں بھی مانگ رہا ہے، منتیں بھی کر رہا ہے. لیکن جب پیسہ آیا، آہستہ پھر زندگی بھی تبدیل ہوتی گئی اور مذہب بھی تھوڑا سا کہتے ہیں کم رنگ ہو گیا. فارسی کہتے ہیں کم رنگ شدہ. کم رنگ کہتے ہیں یعنی مذہب آہستہ سے جاتا رہا. پہلے واجبات تھیں، اب اس سے بعد واجبات چھوٹنے لگے، اور اس طرح انسان اپنی زندگی کو ان پیسے اور دولت کی زندگی رنگ دے دیتا ہے. یہ شخص بھی دیکھیں پیغمبر کے ساتھ غریب ترین شخص تھا. پیغمبر اسلام نے 2 درہم دیے. دینے کے بعد وہ درہم اتنے بابرکت تھے کہ کام کرتے کرتے شہر سے باہر جا کے کاروبار کرنے لگا. نماز میں حاضری نہیں تھی. اللہ کے رسول نے جب زکوٰۃ کی، آپ سنیے یہاں پر اصل ہے یہاں پر کہ جب زکوٰۃ کی آیت واجب ہوئی تو اللہ کے رسول نے بھیجا لوگوں کو کہ جاؤ اس کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے، لے آؤ. جیسے آج کے دور میں اگر ہم کہ خمس واجب ہے، آج ممکن ہے کہ ہمارے یہاں کیونکہ زکوٰۃ جن چیزوں پر ہوتی وہ تقریباً ہم سے کم چیزیں تعلق رکھتی ہیں، نہ ہونے کے برابر ہے. کیونکہ جو 9 چیزوں پہ زکوٰۃ ہے وہ ہمارے گھروں میں نہ ہونے کے برابر ہے. ہمارا زیادہ تر تعلق خمس سے پڑتا ہے. تو لہٰذا اب آج اگر جن لوگوں کے پاس مثلا اللہ نے صاحب حیثیت دی، صاحب دولت ہے، مال کیا آئے، وہ چیک کریں کہ ہمارے مال میں خمس ہے یا نہیں ہے، یا ہمارے مال میں خمس سال بھر کا پروفٹ، جو خمس کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ کے اخراجات کے بعد آپ کے پاس جو سیونگ ہوگی، سال بھر کے اخراجات، انکم ہے، انکم کا اخراجات نکالیں، جو سیونگ ہے اس کا 5واں حصہ خمس میں ہے. ٹھیک ہے. اب آج ہم لوگ کیا دیکھیں گے؟ خمس. زکوٰۃ بھی اگر کسی کے پاس ہے، اگر کسی ایسے، اگر یہ نہیں کہ کوئی بچ جائے، نہیں، اگر ممکن ہے کسی کے پاس زکوٰۃ جن 9 چیزوں پر ہے، اگر وہ 9 چیزیں کوئی چیز آپ کے پاس ہے تو اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے پاس وہ چیزیں نہ ہونے کے برابر، اس لیے میں نے اس کو بیان کیا. اللہ کے رسول نے کہا کہ اب آیت زکوٰۃ کی واجب ہو گئی، جاؤ اس سے زکوٰۃ لے آؤ. گئے صحابی، سنیں اس نے جواب کیا دیا. اس نے جواب دے کے کہ تمہارے مال میں جب زکوٰۃ واجب، اللہ کے رسول نے بھیجا اور تمہارے مال میں زکوٰۃ واجب ہے، اس کو ادا کرو. تو اس نے کیا جملہ، اس نے کہا اب اللہ کا رسول چاہتا ہے کہ جیسی میری پہلی حالت تھی ویسی ہو جائے. یعنی یہ مال کی محبت ہے، یہ ہے دولت کی محبت. جیسے انہوں نے کہا نا کہ ہو چکا ہے، وہ یہی ہے. آج بھی بہت سے لوگوں کے مال میں اگر خمس ہے، کیا خمس دینا واجب ہے؟ کیا ہم اتنا دے دیں؟ خام مخواہ دے دیں؟ کیوں دے دیں؟ لیکن وہی مسئلہ آتا ہے، جیسے اس نے جواب دیا، آج بھی لوگ یہی جواب دیتے ہیں. اگر میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے اور لوگوں تک پہنچ بھی جائے گا. اگر آج لوگ، ہر آدمی اپنی زندگی کو دیکھے اور واجب خمس ادا کرے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سید بھوکا مرے گا، بشرطے ہر آدمی اپنی شرعی ذمہ داری کو اگر پورا کرے، خمس نکالنے میں بھی، سادات کو تقسیم کرنے میں بھی، اور اسی طرح جن کے پاس ہے وہ تقسیم کرنے میں بھی. اگر اسی طرح جیسے حق ہے تقسیم کرنے کا، اگر تقسیم کریں، اس لیے جو میں کہہ رہا ہوں جیسا حق ہے ویسا اگر تقسیم کریں، لوگوں تک وہ مال پہنچائیں تو کوئی بھی بھوکا نہیں رہے گا.
وجہ یہی ہے کہ ہم وہی میں اس واقعے سے آج کے معاشرے کو اس لیے ٹیلی کر رہا ہوں کہ وہی جواب جو اس نے دیا تھا آج سے 1400 سال پہلے، آج بھی لوگ وہی جواب دیتے ہیں، اور وہی نتیجہ آج بھی لوگ کوئی بھی اپنے آپ میں خمس نہیں دیکھتا کہ میرے مال میں خمس واجب ہے واجب نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں واجب نہیں چیک کریں، مسئلہ پوچھیں آج ہمارے مال میں خمس واجب ہے یا نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اب میں ایک مثال دے رہا ہوں، مسئلہ خود پوچھیے گا. تحفہ مطلب ہو سکتا ہے بعض مہاراجا جن کی آپ تقلید کرتے ہیں ان کے تحفے پہ خمس ہے. حتیٰ ابھی لیٹی ایک مسئلہ پتہ چلا ہے، مجھے تو پتہ تھا لیکن مطلب تھوڑے سے یعنی تفصیل سے پتہ چلا یوں کہہ دوں گا. جیسے ایک مثال ہے نابالغ بچوں کو تحفے ملتے ہیں، اس پہ خمس ہوتا ہے. کون دے گا؟ ماں باپ دیں گے اسی بچے کے مال میں سے. اب کتنے ایسے بچے ہیں چھوٹے ہیں 2 سال 5 سال 7 سال کے، جن کو گفٹ ملتے گئے یہ گفٹ ملتے گئے، کیش ملتا گیا، گفٹ ملتے گئے، سب پڑے ہوئے. سال بھر گزر گیا تو کیا ہوگا؟ خمس ہوگا. اب یہ جس مشرے کی تقلید کرتے ہیں اس سے پوچھا آگے مسئلہ سے. میں آپ کو ایک نمونے کے طور پہ میں نے ایک بات بتائی دی، کیوں حال ہی میں کسی نے یہ مسئلہ پوچھا تھا تو میں جو یاد تھا اس لیے میں آپ کے سامنے اس کو ڈسکس کی. ایک مثال میں نے آپ کو ڈسکس کی. اب سوچو جو بالغ ہے، کاروبار کر رہے ہیں، جو تاجر ہیں، جو تجارت کر رہے ہیں، جو جاب کر رہے ہیں، ممکن ہے کوئی کہ مولانا ہم پہ خمس واجب نہیں ہو سکتا نہیں بھی ہو سکتا ہے ایک آدمی کی انکم مہینہ انکم ہے، مہینہ لاکھ روپے، سال کی 12 لاکھ انکم ہے، سال کے 12 لاکھ ایکسپینسز ہے، ختم. جو آیا وہ خرچ ہو گیا، کچھ بچا ہی نہیں جس پہ خمس ہو سکتا ہے ایسے بھی ہو سکتا ہے ایسے بھی ہو کہ خرچہ مثال کے طور پہ آمدنی جو 1 لاکھ ہے، خرچے 1,20,000 ہیں تو وہ بھی نہیں دے سکتے، ان کے بچتے ہی نہیں جو خمس ہے. ٹھیک، ایسے بھی ہوں گے لوگ. خیر ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ جن کے پاس سیونگ ہے یا جن پر خمس واجب ہوگا. خیر دیکھیے اب برکت سے بات شروع ہوئی تھی، یہ ذہن میں کہ موضوع ہمارا برکت ہے. کیا اللہ کے رسول نے آ کے اللہ کے رسول جب اس نے کہا کہ اللہ کے رسول چاہتا ہے کہ میں جیسا پہلے تھا ویسے ہو جاؤں، ان لوگوں نے آ کے یہی میسیج پیغمبر اسلام کو منتقل کر دیا. تو اللہ کے رسول نے دکھ پہنچا. اللہ کے رسول کہتے ہیں جبریل نازل ہوئے، کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا میں چاہتا ہوں یہ پہلی والی حالت پر آ جائے. کیا کہا؟ پہلی والی حالت پر آ جائے. تو جبریل نے کہا آپ 2 درہم آپ نے دیے تھے نا، وہ 2 درہم اس سے واپس لے لیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ 2 درہم واپس. اس نے کہا آپ کی برکت سے 2 درہم سے میں کہاں تک پہنچا، آپ 2 کیا 10 لے لیں. اللہ کے رسول کہ مجھے اس سے زیادہ نہیں چاہیے، 2 ہی درہم چاہیے جو اللہ کے رسول نے دی. وہ 2 درہم، اب آپ کہیں گے وہ 2 درہم تو نہیں تھے نا، لیکن اس کام میں جو برکت ہوئی اسی 2 درہم سے ہوئی. کہتے ہیں اللہ کے رسول نے وہ 2 درہم واپس لیے. کچھ عرصے کے بعد کہتے ہیں اس کے کاروبار میں اتنا نقصان ہوا کہ واپس اسی جگہ پر واپس آ گیا. یہ ہے مال میں برکت بے برکتی. یعنی اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک کیا ہے کہ رسول خدا کی رسول کو خود برکت باوجود خود رسول خدا کا وجود برکت ہے. اور دیکھیں یہ رسول خدا کا وجود برکت ہے. خود نہج البلاغہ کے جو قول ہے امیر المومنین نے کہا کہ جب تک تم میں رسول موجود ہے تم پر عذاب نہیں آئے گا. یعنی رسول خود بابرکت. ایک دوسرا کیا ہے، خود رسول اگر کسی کو کچھ مال عطا کر دے تو یہ مال اتنا بابرکت ہے کہ رسول دے دیں تو وہ انسان فرض سے عرش تک پہنچ جاتا ہے، اتنا امیر بن جاتا ہے. لیکن اگر وہی رسول تقاضا کرے، اگر والی واجبات ادا نہ کیا جائے اور رسول کہے مجھے وہی 2 درہم واپس دے دو، تو رسول اگر اس کے مال سے 2 درہم لے لیں تو وہ فرض سے دوبارہ عرش سے دوبارہ فرض زمین پر آ جائے گا. اور یہ ہوا. اب برکت سمجھ میں آئی. 2 درہم رسول خدا نے دیے، یہ بابرکت درہم تھے. 2 ہی تھے. کہاں سے کاروبار پہنچ گیا. وہی 2 درہم رسول خدا نے واپس لے لیے. 2 درہم کاروبار کہاں پر نیچے آ گیا. تو یہ پتہ چلا کہ یہاں پہ ہم مثال یہ دے سکتے ہیں کہ دیکھیے یہ مال کی برکت. پہلے والے میں بھی یہی تھا کہ جو ہم نے وہ 12 درہم کی برکت کے واقعہ جو بیان کیا اس میں بھی کیا تھا، بابرکت 12 درہم کہ کتنے لوگوں کو. جناب زہرا والا واقعہ اور یہ 3 واقعات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. 3 واقعات. وہ جناب زہرا والا تو سرسری سے پیش کیا لیکن ایک مثال دی. 2 واقعات آپ کے سامنے پیش کیے کہ دیکھیں یہ 2 واقعات کتنے مال کے اعتبار سے کہ بابرکت ہیں، کہ جس کی بنا پر کیا نتیجہ نکلا کہ اس کی زندگی واپس وہیں پر آ گئے. یہ ہے برکت. ٹھیک ہے، یہاں تک ہماری بات پہنچی ہے. ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں اگر موقع ملا تو آخر میں پھر ایک واقعہ، کیونکہ واقعہ زیادہ ہو جائیں گے تو مشکل ہو جائے گی. آخر موقع ملا تو پھر میں ایک واقعہ اور بیان کروں گا. اب بیان کرتے ہیں. یہاں تک ہم نے برکت کو بیان کیا، اللہ کی طرف سے جو تحفے تھے انہیں بیان کیا، جو تحفے بابرکت تحفے تھے انہیں بیان کیا،
اور مال میں برکت کسے کہتے ہیں اس کو یہاں تک ہم نے بیان کیا. اب آئیے اسباب برکت، وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی بنا پر برکت ہوتی ہے. نمبر 1 تقوی، جو میں نے آیت پڑھی. اگر اہل قریہ جو ہے تقوی اختیار کرتے اور ایمان لے آتے تو اللہ ان پر برکتیں نازل کرتے. پہلی چیز کیا ہوئی؟ تقوی. دوسری چیز ایمان، یعنی پہلے لفظ ایمان ہے، پہلے ایمان ہے پھر تقوی، یعنی ایمان لائیں گے تو تقوی ہوگا. تو پہلی چیز ایمان ہے، دوسری چیز تقوی. یہ 2 چیزیں ہیں اسباب برکت. یعنی انسان کی زندگی میں اگر کوئی برکت چاہتا ہے تو تقوی اختیار کر، پہلے ایمان لائے گا پھر تقوی اختیار کرے گا. دوسری چیز ہے امیر المومنین کی محبت. روایت میں کہ جو آل محمد کی ولایت میں آیا، محبت ولایت میں آیا، ولایت وہ جنت میں جائے گا، اور جو ان سے دشمنی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. یعنی ولایت خود بابرکت ہے. ہم دیکھیں توسل کرتے ہیں اہل بیت السلام سے، خود یہ شخصیتیں بابرکت ہیں. میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کا وجود بابرکت وجود ہے. اب ان کی محبت بھی برکت، ان سے توسل کرتے ہیں. آپ دیکھیں انسانی زندگی میں توسل کرتے ہیں، کام انسان کا ہو جاتا ہے. کام ہو جانا یہ برکت کی علامت. برکت وہی کام انسان کو ہو جانا. تو ان کی محبت بابرکت. یہ دوسرا ہے نا، جو آل محمد کی ولایت میں آیا وہ جنت میں گیا. سر پہلا ایمان، ہاں اچھا، ہاں اس کو یوں کر لیں. ہاں یوں، ہاں ٹھیک ہے. تیسری چیز ہے حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی تنگ دستی اور غربت کا شکار ہو جاؤ تو صدقے کے ذریعے سے خدا سے تجارت کرو. صدقہ دینا یہ بھی انسان کے کام میں برکت لے کر آتا ہے. جب بھی تنگ دست اور غربت کا شکار ہو جاؤ تو صدقے کے ذریعے سے خدا کے ساتھ تجارت کرو. نمبر 4. اب آئیے نمبر 5 کیا ہے؟ اطاعت پروردگار اور رضایت الہی. امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآلہ. کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ امام رضا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی طرف وحی فرمائی کہ جب میری اطاعت کی جاتی ہے تو میں اس بندے سے راضی ہو جاتا ہوں، اور جب میں راضی ہو جاتا ہوں تو برکت دیتا ہوں اور میری برکت بے شمار ہے. یہ امام رضا علیہ فرماتے ہیں. رضایت خدا، راضی خدا کی رضا، یعنی جب انسان اطاعت کرے گا تو خدا راضی ہو جائے گا. امام فرماتے ہیں اللہ نے اپنے ایک بندے کی اپنے ایک نبی کی طرف وحی کی اور فرمایا جب میری اطاعت کی جاتی ہے تو میں اس بندے سے راضی ہو جاتا ہوں. جب خدا کوئی اطاعت کرتا ہے تو خدا راضی ہو جاتا ہے. خدا کہتا ہے جب میں راضی ہو جاتا ہوں تو میں اس کے کام میں اس میں برکت دیتا ہوں، اس کو برکت دیتا ہوں، اور وہ میری برکت کیا ہے؟ بے شمار برکتیں ہیں. ٹھیک ہے. آگے صلہ رحمی. یہاں پر بھی حضرت علی علیہ السلام درود پڑھے محمد علیہ فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی برکت کے حوالے سے صلہ رحمی مال کو پاک کرتا ہے، بلاؤں کو دور کرتا ہے، اموال میں برکت کا باعث بنتا ہے، اور رزق میں بھی روزی کا سبب بنتا ہے. یہ 4 چیزیں فرمائی امیر المومنین علیہ السلام نے. کیا فرمایا؟ صلہ رحمی مال کو پاک کرتا ہے، بلاؤں کو دور کرتا ہے. یہ صلہ رحمی سمجھتے ہیں؟ صلہ رحمی کیا ہوتا ہے؟ رحم کرنا کسی کے اوپر. جی رشتہ داروں کے ساتھ. کون رشتہ داروں کے ساتھ؟ خونی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی. صلہ رحمی کرنا، صلہ رحمی کہتے ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. یعنی صلہ رحمی، یعنی آپ نے اگر صلہ رحمی کی ہے تو یہ اعمال کو پاک کرتا ہے، ایک بلاؤں کو دور کرتا ہے، اعمال میں برکت کا باعث ہے، اور روزی میں وسعت کا باعث ہے. یعنی یہ صلہ رحمی کرنا، یہ دیکھیں صلہ رحمی کرنا یہ تمام یعنی اپنے رشتہ داروں، خونی رشتہ داروں کے ساتھ نیک عمل، یعنی ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، ان کی مدد کرنا، مالی مشکلات کا شکار ہے تو مدد کرنا، ان کے ساتھ دوستی، مہربانی، محبت سے پیش آنا، یہ خونی رشتہ داروں کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہاں تک بات پہنچی. پھر یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ یہ بھی روایت حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، درود پڑھے محمد علیہ، کہ اچھا اخلاق بھی عمر میں برکت کا باعث. یعنی انسان کی زندگی کے طولانی ہونے میں کس کا کام ہے؟ اگر انسان اچھے اخلاق سے پیش آئے تو یہ اچھا اخلاق کیا ہے؟ انسانی زندگی میں برکت کا باعث بنتا ہے. طولانی زندگی ہوگی، زندگی کی عمر، انسان کی عمر بڑھ جائے گی اگر انسان اچھا اخلاق پیش کرے. اچھا اخلاق وہی ہے کسی سے اچھے طریقے سے پیش آنا، کسی کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنا،
بد تہذیبی نہ کرنا, بد اخلاقی نہ کرنا, غصہ زیادہ نہ کرنا. انسان اگر آپس میں اچھے ماحول میں رہے, اچھا اخلاق جسے کہتے ہیں, اچھے اخلاق سے پیش آنا, یہ اچھے اخلاق سے پیش آنا انسان کی زندگی میں برکت کا سبب بنتا ہے. یعنی انسانی زندگی طولانی ہو جائے گی. جو پہلے آگے صلہ رحمی بھی یہی ہے. اس کے برعکس بھی البتہ یہ بھی میں بتا دوں, اگر صلہ رحمی کریں گے تو زندگی بڑھے گی, اور قطع رحمی کریں گے تو زندگی کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہاں تک پہنچے. اچھا یہ ہو گیا, کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 6-7 چیزیں جو بھی ہو گئیں. ایک اور چیز ہے صبح, دیکھیں صبح جلدی اٹھنے میں بھی کیا ہے؟ برکت ہے. انسان اگر صبح جلدی اٹھے تو کیا ہوگا؟ برکت ہوتی ہے. کہتے ہیں صبح جلدی اٹھو روزی بڑھتی ہے, دن اچھا گزرتا ہے. یعنی اذان صبح کے بعد یا نماز صبح, یعنی کہتے ہیں وہ ٹائم جو نماز شب کا ٹائم ہوتا ہے, یا نماز شب کے بعد کا ٹائم جو کہتے ہیں نماز فجر کے بعد بھی انسان نہ سوئے تو برکتیں ہوتی ہیں, پورا دن اچھا, وہ ٹائم بھی برکت والا ٹائم ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ انسان وہ اس ٹائم میں بھی برکت, یہ بھی ایک برکت کے لیے. پھر آخر میں فرمایا, یہ ایک اور روایت, آخری روایت برکت کے حوالے سے, کہ اگر انسان عدل کو قائم کرے تو اس میں بھی کہتے ہیں عدل اگر انسان قائم کرتا ہے تو برکت 2 برابر ہو جاتی ہے. یہ بہت اہم چیز ہے. انسان اپنی زندگی میں عدل کسے کہتے ہیں؟ فیصلوں کو اس طریقے سے ہیں کیا سمجھا نہیں کیا؟ عدل یعنی وہ برابر کرنا ہر چیز کو, ہر تقاضے سے جزا دینا اور سزا دینا, نہ کرنا اور چیزوں کو مقررہ جگہ پر, جو غلط کرے اس کی سزا دینا اور جو اچھا کرے اس کا اجر. تو انصاف کسے کہتے ہیں پھر؟ ایک ہی ہے, دونوں ایک ہی ہیں. برابری. ایک انصاف میں اور عدل میں کیا فرق ہے؟ چلیں آج اس موضوع کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. انصاف تو یہ کہ جیسے میں اپنے لیے اگر کوئی چیز خریدوں تو نہیں. برابر والے کے لیے بھی وہی نہیں, یہ انصاف تھوڑی ہے. یہ تو مومن کی صفات میں ایک صفت ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو. یہ انصاف تو نہیں ہے. عادل یعنی انصاف کرنے والا. انصاف مطلب ایک جیسا. جب کہیں کوئی جھگڑا یا کوئی بات ہو رہی ہو تو جو تیسرا شخص ہے وہ انصاف کرے کہ کیا چیز صحیح ہے. ٹھیک ہے, اور پھر عدل کیا ہے؟ یہی عدل ہے. تو انصاف کیا ہے؟ انصاف یہ ہے کہ آپ جو ہے اس بات پہ ڈر جائیں کہ یہ صحیح ہے. یا یوں کہے کہ انصاف ظالم کے خلاف. ظلم جو ہے نا وہ عدل کا اگینسٹ ہے, بالکل ضد ہے یہ دونوں چیزیں. لیکن انصاف تھوڑا سا الگ ہو جاتا ہے. وہ کیا الگ ہو جاتا ہے؟ بالکل وہ کیا ہے وہ الگ کیا ہو جاتا ہے؟ لیکن عدل اور انصاف میں تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے سر. تو کیا فرق ہو جاتا ہے؟ وہی انصاف میں دیکھیں عدل کی ضد ہے ظلم, لیکن انصاف کی ضد ظلم نہیں ہے. انصاف میں آپ تھوڑا سا آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں معاملات کو. مثلاً فیئر ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہو, بیلنس ہو. مطلب اس کی مثال تو دیں کوئی. سر کوئی چیز آپ کسی کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور دونوں ہی رائٹ پرسنز ہیں تو دونوں کو 50-50% ہی ہونا چاہیے. 60-70 کا ریشو آپ نہ کریں تو یہ انصاف ہوگا. لیکن عدل جو ہے وہ بالکل ہی جسٹ. تو دونوں فرق کیا ہے؟ یہ تو سوال ہے. دونوں باتیں بالکل نہیں ہونی چاہیے تو یہ عدل ہوگا. وہاں پہ بھی آپ نے 50-50 دیا, ظلم وہاں پہ بھی نہیں ہوا. وہاں پہ بھی آپ نے 50-50 دیا, ظلم تو وہاں پہ بھی نہیں ہوا. آپ کیسے ہی نہیں ہے, سمجھا نہیں پا رہی ہیں. شاید ایگزامپل میں کچھ گڑبڑ ہوگی. دیکھیے عدل اور انصاف میں کہتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر کسی کے والد کا انتقال ہوا تو بیٹوں کو سب برابر ملے گا, اسے کہتے ہیں انصاف. بیٹوں کو 2 ملے گا مثلاً, 2 حق بیٹوں کے 2 حق ہیں, بیٹیوں کو 1 حق ہے مثلاً, جو بھی ہے نا. اب بیٹوں کو یہ برابر دینا یہ انصاف ہے. اگر ایک ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بیٹے کو آپ 3 حصے دیں, ایک کو 2 حصے دیں. اسے کہتے ہیں یہ ناانصافی کی, اسے کہتے ہیں یہ ناانصافی. یہاں پر ہوتا ہے. اور عدل کیا کہتے ہیں کہ عدل کہتے ہیں کہ جو چیز جہاں ہو, جو چیز جس کا حق ہے اس کو دینا. جیسے آپ نے کہا نا ظلم, عدل کے مقابلے میں کیا تھا؟ ظلم. عدل کیا کہتے ہیں کہ اگر یہ مثلا امامہ کو کہاں رکھنا چاہیے؟ سر پر, تو یہ اس کا حق ہے, ہم نے ادا. ٹوپی کو کہاں ہونا چاہیے؟ سر پر. خدا نہ خاصا اگر کوئی جوتا اٹھا کر الماری پہ رکھ دے تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ عدل کے خلاف کام کیا. یعنی جو چیز جس کا حق ہے اس کو دینا یہ عدل کہلاتا ہے. اس کے خلاف اگر کریں تو یہ ظلم, جسے ہم کہتے ہیں ظلم ہے. انصاف میں یہ نہیں ہے. انصاف میں کہ جس کا جتنا حصہ ہے اس کو اتنا حصہ دینا ہے. فرق سمجھ میں آیا دونوں میں؟ جی سر. مثال کے طور پہ ایک بیٹے ہیں, میں فرض کر لیتا ہے ایک باپ ہے, 4 بیٹے ہیں.
باپ مر گیا, مثلا ایک فرض کریں ابھی بیٹیاں نہیں ہیں, فرض کرتے ہیں 1 کروڑ مالیہ چھوڑ کے مرا, تو چاروں بیٹوں کو فرض کرتے ہیں 25-25 آنا چاہیے, چاروں کو 25-25 لاکھ روپے مل گئے, فرض کرتے ہیں بھی, تو یہ کیا کیا آپ نے؟ انصاف. اسے کہتے ہیں انصاف, برابر کا حصہ سب کو, جو تھا مطلب جو بھی تھا اسلام کے مطابق ہم نے سب میں تقسیم برابر تقسیم, اسے کہتے ہیں یہ انصاف ہونا. نہیں عدل نہیں ہے یہ, نہیں. عدل کہتے ہیں کہ جو چیز کا حق ہو اسے وہ دینا, وہ عدل کہہ رہا ہے. فرق ہے دونوں میں. اس کے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ انصاف کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ عدل کے مقابلے میں ظلم آتا ہے. انصاف کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ نا انصافی آتا ہے, ظلم نہیں آتا. یہ خود آپ بتا رہی ہیں. عدل کہتے ہیں کہ جس کا جو حق ہو اس کو دینا, عدل اسے نہیں. اب صحیح ہے نا, اگر فرض کرے ایک آدمی کا حق تھا 25 لاکھ, ہم نے اس کو 20 لاکھ دیے, یہ نا انصافی کی اس کے ساتھ. ایک بیٹے کا حق تھا 25 لاکھ, 20 لاکھ دیے, ایک کا 25 لاکھ تھا اس کو 15 لاکھ دے رہے ہیں, ایک کو اس کو نہیں. یہ عدل نہیں, عدل الگ چیز ہے. عدل کہتے ہیں اس چیز کا جو چیز جہاں پر ہو. یہ باریک فرق ہے. بہرحال صرف میں نے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہی تھی. ہاں ٹھیک ہے, وہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہاں پر جو چیز سمجھانا چاہ رہا تھا وہی تھا کہ تھوڑا سا فرق ہے عدل میں. یہاں پہ ایک مثال ایسی آ گئی تھی کہ انسان عدل قائم کرے. انسان اپنی زندگی میں, ہم یہ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر انسان عدل قائم کرے گا تو برکت 2 برابر ہو جائے گی. عدل سے انسان اپنی زندگی میں, آپ دیکھیں ہم اپنی زندگی میں انصاف کرتے ہیں یا عدل سے کام لیتے ہیں یا نہیں لیتے, یہ انسان خود دیکھے گا. چلے یہاں تک ایک بات کو میں نے مکمل کیا. اب آتے ہیں وہ اسباب, وہ چیزیں بیان کرتے ہیں جس سے انسان کی زندگی میں برکت چلی جاتی ہے. اب تک ہم نے اب تک کیا بیان کیا؟ اسباب نحوست دیکھیں, یا وہ چیزیں بے برکتی, وہ چیزیں جس سے برکت چلی جاتی ہے, برکت ختم ہو جاتی ہے, برکت نیست و نابود ہو جاتی ہے, وہ چیزیں ہیں. نمبر 1 کیا ہے؟ گناہ, وہ معصیت. امام فرماتے ہیں, امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, امام فرماتے ہیں گناہ اور معصیت کے بارے میں, فرماتے ہیں جس وقت انسان گناہ کرتا ہے اس کی روزی کم کر دی جاتی ہے. اور اس کے بعد اسی میں ہی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی روایت ہے. درود پڑھے محمد آل محمد. کہ مومن گناہ کا ارادہ کرنے سے ہی رزق سے محروم ہو جاتا ہے. اگر کسی نے گناہ کا ارادہ کیا, معصوم فرماتے ہیں وہ روزی سے محروم ہو جاتا ہے. 2 روایتیں اس موضوع میں ہے, گناہ اور معصیت میں 2 روایتیں, ایک 5ویں امام کی, ایک 8ویں امام کی. امام نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے تو خدا اس کی روزی کم کر دیتا ہے. اگر کوئی ارادہ کرتا ہے تو معصوم فرماتے ہیں تب بھی وہ روزی سے محروم ہو جاتا ہے. دوسری چیز ہے کفران نعمت. کفران نعمت کسے کہتے ہیں؟ ناشکری کو. خداوند عالم نے قرآن میں ایک ایسی بستی کی مثال دی کہ جو خدا کی نعمت اور فراوانی رزق روزی کے باوجود کفران نعمت کرتے تھے, لہذا خدا نے انہیں فقر اور تنگ دستی میں مبتلا کر دیا. یہ کفران نعمت کی کئی مثالیں ہیں. انبیاء کے حالات آپ دیکھیے گا, انبیاء کی جناب بنی اسرائیل کے حالات میں یہ ہے جس کا قرآن میں انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ ایک ایسی بستی غالباً بنی اسرائیل ہے, کہ اب ذہن میں واقعہ نہیں لیکن ہے اسی طرح کا, کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو حتیٰ یہ تک میں نے پڑھا ہے جہاں تک مجھے یاد ہے کہ یعنی دشو یعنی ٹوائلٹ میں اس کو استفادہ کرتے تھے ان نعمتوں کو. اتنی کفران نعمت کرتے تھے کہ اللہ نے اس قوم پہ پھر عذاب بھی نازل کیا. ٹھیک ہے, ہاں وہی. پھر اس کے بعد تیسری چیز ہے اسراف. اسراف خدا کی دی ہوئی نعمات کی بے حرمتی اور انہیں ضائع کرنا رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اسراف فقر اور محتاج کا سبب بنتا ہے اور میانہ روی انسان کو بے نیاز کر دیتی ہے. اسراف کسے کہتے ہیں؟ اسراف معلوم ہے کیا؟ میں نے روایت پڑھ دی, خدا کی دی ہوئی نعمات کی بے حرمتی اور انہیں ضائع کرنا رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے. یہ اسراف کسے کہتے ہیں؟ ایک ایک کر کے جواب دیجیے گا. جی کون بتائے گا؟ پہلے ہاتھ اٹھائیں, پھر آپ تو بتاتی رہتی ہیں, کوئی نیا جواب چاہیے. حد سے زیادہ خرچ کرنا. جی ٹھیک ہے, اور نیکسٹ؟ بلا ضرورت نہیں. ہاں ایک چیز جس کی ضرورت نہیں ہے آپ وہ خرید لیں. ٹھیک ہے, اور
जैसे पानी बहुत اور बिला वजह जो नुमाइश करते हैं, जैसे शादियों में ज़रूरत से ज़्यादा یہ تعریف ہے. اسراف کہتے ہیں. ایک اور جملہ اس کو میں بیان کروں, ضرورت سے زیادہ بھی ہے. ایک جملہ اور ہے جس کو اچھی طریقے سے بیان کریں, حیثیت سے بڑھ کر خرچ کرنا. اسراف اس وقت آتا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اسراف کی تعریف کیا ہے؟ حیثیت سے بڑھ کر خرچ کرنا. اب میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں معاشرے کے حساب سے. فرض کریں ہمارا علاقہ جہاں ہم درج دے رہے ہیں, علاقہ کون سا ہے؟ انچولی کا علاقہ ہے. اس علاقے میں ایک معاشرہ ایک بنا ہوا ہے, ایک حیثیت لوگوں کی بنی ہوئی ہے کہ جو اگر مثلا انچولی اگر شخص انچولی میں اگر یہاں رہتا ہے تو وہ اپنی بیٹی کی شادی پہ کتنا خرچ کر سکتا ہے معمولاً؟ 40-50 لاکھ. جی کتنا؟ 40-50 لاکھ. 40-50 لاکھ. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, آپ بتائیے. سر 10 سے 12 لاکھ. ایک 10 سے 12 آ گیا. ایک آپ بتائیے. مال اتنے مہنگے ہیں. 10 سے 20 لاکھ کے درمیان. نہیں تو بہت 10 لاکھ کا فاصلہ ہو گیا. 10 سے 20 لاکھ میں 10 سال کا ڈفرینس آ رہا ہے. جی 5 سے 10 لاکھ. 5 سے 10 سے 12 لاکھ. 10 سے 12. ایک منٹ ایک ایک کر کے بیان کریں تاکہ ایک بات کو ہم طے کریں تو پھر آگے. روی میں چلیں تو 10 سے 12 لاکھ. نہیں ابھی آنا, اس وقت ہم سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں. جس ماحول میں ہم رہتے ہیں, میں اس ماحول کی بات کر رہا ہوں جس علاقے اور سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں. اگر آپ نے فرض کرا 10 لاکھ 12 لاکھ خرچ کیا بیٹی کی شادی پہ تو کیا کوئی آواز اٹھائے گا؟ نہیں اٹھائے گا. یہ تو جی نارمل روٹین نارمل ہو, ٹھیک ہے, بالکل نارمل. نارمل. اچھا اگر ہم اس سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں, اب فرض کریں ہم ڈیفینس چلے آتے ہیں. چلے ڈیفینس چلے گئے 1 کروڑ ڈائریکٹ. سر 10 لاکھ کی شرارے آتے ہیں لڑکیوں کے. تقریباً 25 لاکھ کا شرارہ آتا ہے سر. فالر والا لیتا ہے 5 لاکھ. ڈیفینس والا. خیر میں بات کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. سر میں بات یہ ہے کہ تاکہ آپ کے علم میں رہے کہ اسراف کسے کہتے ہیں. اس موضوع کو اس لیے چھیڑا حیثیت سے. اچھا اب یہاں پر ہر ایک کی حیثیت الگ ہوگی, یہ ذہن میں رکھیے گا. انچولی میں اگر آپ رہ رہے ہیں تو ایک ماحول ہے 10-12 لاکھ 15 لاکھ. مثلاً 10-12 میں آپ نے اگر شادی ادھر 10-12 لاکھ میں اگر آپ نے شادی کی بچی کی تو کوئی نہیں کہے گا کہ زیادہ خرچہ کیا. کب کہے گا؟ جب آپ نے 25 لاکھ خرچ کیا. فرض کریں, اس کا بھی میں مسئلہ بتانا چاہ رہا ہوں اس لیے میں نے اس موضوع کو تھوڑا سا چھیڑا ہے. اگر کسی نے اپنی بچی کی شادی میں یا اس کے علاوہ کہیں پر بھی اسراف کیا تو اس پہ خمس واجب ہے, ان پیسے پہ جو اسراف میں شمار ہوتا ہے. یعنی اگر شادی تھی 12 لاکھ کی, ہم نے خرچہ کیا کتنا؟ 25 لاکھ کا, تو کتنے اضافی ہوئے؟ 13 لاکھ. تو باقی 13 لاکھ پہ کیا کرنا پڑے گا؟ خمس دینا. تو اس سے انسان حرام سے بچ جائے گا. گناہ تو ہوگا اسراف کا, لیکن وہ کیونکہ حرام خرچے پہ بھی ایک اصل میں ایک مسئلہ ہے کہ حرام خرچے پہ بھی خمس ہے. آج خمس کی بات زیادہ آ گئی. ممکن ہے کہ جو یہ سنیں گے تو ممکن ہے کہ مولانا زیادہ خمس کی بات کر رہے ہیں, لیکن کیونکہ موضوع اس لیے بات کر رہا ہوں. سر مجھے خمس کا سمجھ میں نہیں آتا. کچھ بات میں درس کے بعد سمجھا دیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, یہ ہوگی بات. ٹھیک ہے, تو اب کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہاں پر کیونکہ مال کی بات آئی تھی, زکوٰۃ کی بات آئی تھی, اس لیے میں نے تھوڑی سی تشریح وہاں پر دی تاکہ معاشرے میں آپ لوگوں کو یہ مسائل پتہ ہونے چاہیے. اس لیے اس موضوع کو وہاں پر ڈسکس کیا. اسراف کی بحث آئی تب بھی اس موضوع کو ڈسکس کیا کہ اسراف کیسے کہتے ہیں, ہوتا کیا ہے. میں آپ کو مثال سمجھاؤں کیوں میں یہ بات کر رہا ہوں. کہ فرض کریں معاشرے میں اصل میں یہ ایسا ہوتا ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک اسکول ہے یہاں پہ انچولی میں. فرض کریں عام آپ کے بچے اسکول میں اگر پڑھتے ہیں تو 5,000 فیس نارمل ہے. مثلا 7,000 5,000 فیس نارمل ہے. کوئی نہیں کہے گا آپ نے اپنے بچے کو بہت زیادہ ہائی فائی پڑھا. لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے خاندان کا کوئی شخص ہے جس کی تنخواہ بہت اچھی ہے اور وہ رہتا بھی جو ہے وہ کہیں دوسرے علاقے میں رہتا ہے, باہر سب کما رہا ہے. اس کی تنخواہ یہاں پہ لوگوں کی تنخواہ 1.5 لاکھ روپے, اس کی تنخواہ 10 لاکھ روپے, مثلا 20 لاکھ روپے تنخواہ ہے. تو اب وہ اگر اپنے بچے کو ایسے اسکول میں اگر پڑھوا رہا ہے کہ جہاں بچوں کی فیس 25,000 روپے, تو یہ آپ کو حق نہیں کہنے کا کہ وہ اسراف کر رہا ہے, کیونکہ اس کی حیثیت ہے کہ وہ 25,000 روپے دے سکتا ہے. اس کا اسٹینڈرڈ 25,000 روپے کا تو دے سکتا ہے. اس لیے سمجھانا ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں فوراً فتویٰ لگا دیتے. اگر فرض کریں اسی سوسائٹی کے اندر ایک آدمی کی تنخواہ اتنی کا آپ کو ہوتا ہے معمولاً اگر 7,000 8,000 بچوں کی فیس جاری نارمل جو فیس ہے, مثال دے رہا ہوں, اگر کوئی اپنی حیثیت سے بڑھ کے خرچ کر رہا ہے وہاں پہ اسراف آئے گا. یہ اصول یاد رکھیے گا. اسراف کہتے ہیں اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ. اب حیثیت کا شمار کیسے ہوگا؟ سوسائٹی کرے گی. جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں وہاں ایک ہی حیثیت ہے. اسی طرح ڈیفینس میں جو رہتے ہیں ان کے ایک 12 علاقے لوگ رہتے ہیں. اسی طرح اور بھی جو علاقے ہیں
ہر علاقے کے اپنے اعتبار سے ایک ماحول ہے جس کے اعتبار سے ایک انسان کا کلچر ڈیولپ ہوتا ہے، وہ ماحول اور کلچر ڈیولپ ہوتا ہے، اس کے حساب سے وہ دیکھا جاتا ہے. اس لیے اسراف سب کا الگ الگ ہوگا. یعنی اگر کوئی اسراف ہو سکتا ہے کوئی اسراف نہ کرے، ہو سکتا ہے کوئی اسراف کرے. جیسے اگر کوئی یہاں رہتا ہے، اگر اپنی شادی میں اگر 10-12 لاکھ کا خرچہ، کوئی 25 لاکھ کا کر دے، 30 لاکھ کا خرچہ کر دے، وہ اسراف. ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈیفینس میں رہتا ہے، وہ 30 لاکھ روپے سے نارمل ہی ہے، وہاں اگر وہ 50 لاکھ کا بھی خرچہ کرے تو اسراف میں نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا اسٹینڈرڈ جو اس کی حیثیت ایسی ہے کہ 50 لاکھ کا خرچ کر سکتا. تو یہ انسان کو علم ہو کہ اسراف کا تعریف کیا ہے. اسراف کی تعریف ہے اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ کرنا. یہ اسراف حرام میں شمار کیا گیا معصومین میں، روایت میں حرام ہے اسراف کرنا. تبھی جو ہم بہت دفعہ ٹھیک ہے، بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پانی انسان زیادہ، جیسے انہوں نے مثال پانی کی دی، یہ بھی صحیح، اسراف کرنا صحیح نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا اسراف صحیح نہیں ہے، وہ الگ مقام ہے، لیکن اسراف اسے کہتے ہیں. اب یہاں پہ بات مکمل ہو گئی. اور اس کے بعد چوتھی چیز، سود کھانے والا. اس سے بھی امام فرماتے ہیں، چھٹے امام کا قول آئے گا کہ اس سے بھی انسان کے کام، اس سے بھی انسان کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں. یہاں پر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سود کا 1 درہم انسان کے دین کو برباد کر دیتا ہے. اگر توبہ کر لے تب بھی اس کا مال نابود ہو جائے گا اور تنگ دستی میں گرفتار ہو جائے گا. یہ امام فرماتے ہیں سود وہی جو سود کا 1 درہم بھی انسان کے دین کو برباد کر دیتا ہے، تباہ برباد کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پانچواں کہتے ہیں تنگ دستی کا ڈھنڈورا پیٹنا. تنگ دستی کا کیا کرنا؟ وہ شور مچانا، شور کم ہے. ہاں، اس کو کہتے ہیں ڈھنڈورا. باتیں نہیں. یہاں پر روایت کیا ہے؟ یہاں پہ روایت ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو بھی اپنے آپ کو اپنی تنگ دستی کو ظاہر کرے گا وہ حقیقت میں تنگ دستی کا شکار ہو جائے گا. جو بھی تنگ دستی کا ڈنڈورا، اردو میں کہتے ہیں ڈنڈورا پیٹنا، یعنی اس کو ہم آسان الفاظ میں روایت نے جو بھی اپنے آپ کو اپنی تنگ دستی اپنی غربت کو ظاہر کرے، تنگ دستی یعنی غربت کو ظاہر کرے، آشکار کرے، وہ حقیقت میں پیغمبر فرماتے ہیں وہ حقیقت میں تنگ دست کا شکار ہو جائے گا. یعنی آپ دیکھیں اردو میں جو انہوں نے لکھا ڈنڈورا پیٹنا، یہ کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت ہر چیز کا بار بار بولنا، ہر جگہ کہنا کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم غریب ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. جس طرح انسان اگر کرے اس کا، اگر انسان جو ڈنڈورا پیٹے تو وہ مشکل ہو جائے گا. تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہ حقیقت میں تنگ دستی کا شکار ہو جائے گا. پھر اس کے بعد چھٹی چیز کیا کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا. اسے ایک پیغمبر کی، اس میں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام، درود پڑھے محمد علیہ. فرماتے ہیں کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، جسے ہم لوگ کہتے ہیں بھیک مانگنا. یہاں پہ ایوو مراد ہے. گدائی فارسی میں کہتے ہیں، گدائی اسے کہتے ہیں بھیک مانگنا. یعنی انہوں نے ترجمہ کیا دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا. وہی حضرت علی فرماتے ہیں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا فقر کی کنجی ہے اور روزی کی بربادی کا باعث بنتا ہے. ٹھیک ہے، فرق دیکھیں کتنا کہ انسان خدا نخواستہ انسان بھیک مانگنا، کسی کے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، کیا فرماتے ہیں کہ یہ روزی کی بربادی کا سبب بنتا ہے. ہاں، فقر کی کنجی ہے، یعنی وہ چابی ہے، اور روزی کی بربادی کا باعث بنتا ہے. پھر اس کے بعد ایک چیز ہے دوسروں پہ ظلم کرنا. اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوگا؟ اس سے بے برکتی آئے گی. تیسرا ہے، اس میں 8واں ہے سستی اور کاہلی. اس میں بھی حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سستی اور کاہلی کا نتیجہ فقر اور تنگ دستی ہے. وہی ہے بے برکتی. انسان اگر جو زیادہ سست ہوگا تو کیا نتیجہ؟ سست اور کاہل ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہر کام کو دیر سے انجام دے گا. سست اور کاہل ہوگا، اس کو نتیجہ کیا نکلا؟ فقر اور تنگ دستی آئے گی. انسان اپنے کام میں سستی نہ دکھائے، انسان اپنے کام میں کاہل نہ ہو. ٹھیک ہے. یہ کتنے ہو گئے؟ 8.
نوا کیا ہے؟ نعمتوں کی بے حرمتی اور تحقیر کرنا. پہلے آیا تھا، پہلے کیا آیا تھا؟ کفران نعمت. وہی وہاں بھی لکھا، یہاں بھی نعمتوں کی بے حرمتی، یعنی نعمت کو حقیر سمجھنا، بے حرمتی کرنا، نعمتوں کی قدر نہ کرنا. کفران نعمت میں بھی یہی معنی آئے گا. یہاں پہ انہوں نے دوبارہ لکھا، یہاں پہ امام رضا علیہ السلام کی روایت ہے، وہاں پر بھی وہاں خداوند عالم نے وہاں پہ انہوں نے لکھا تھا، خداوند عالم نے، یہ بھی تحفۃ الصائمین سے میں نے اس کو بیان کیا آپ کے سامنے، کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں ایسی بستی کی مثال دی ہے کہ جو خدا کی نعمات اور فراوان رزق اور روزی کے باوجود کفران نعمت کرتی تھی، تو اللہ نے ان کو پھر جو ہے وہ لہذا خدا نے انہیں فقر و تندرستی میں مبتلا کیا. یہاں پر نعمتوں کی بے حرمتی کرنا، تحقیر کرنا، نعمت کی قدر نہ کرنا. تحقیر کہتے ہیں حقارت کرنا، حقیر کرنا، جسے کہتے ہیں کہ اردو میں شاید انگلش میں کہتے ہیں جسے لفٹ نہ کرانا. تحقیر کہتے ہیں کہ حقیر سمجھنا، یعنی اللہ تو دے رہے ہیں لیکن قبول نہیں کر رہا. اللہ ایک نعمت دے رہا ہے، انسان اسی حقیقت یعنی اس کی بے حرمتی کہتے ہیں، ادراک نہیں کرنا، ہاں ادراک نہ کرنا، حقیر سمجھنا. تو امام رضا علیہ السلام دعا درود پڑھیں محمد علیہ محمد. امام فرماتے تھوڑے رزق اور روزی کو ناچیز مت سمجھو، کیونکہ ایسا کرنا تمہیں روزی کی فراوانی سے محروم کر دے گا. یعنی امام رضا علیہ السلام نے اس کی بالکل مثال دے دی کہ اگر کسی کے روزی کم ہے، کسی کا رزق اور روزی مثلا کم ہے، تو اس کو حقیر مت سمجھو. یعنی اللہ کا روزی کسی کی کم دے رہا، مثال اخراجات زیادہ ہیں، روز میں سب خرچے کم ہے فعلا نبی، تو اس کو بھی کم مت سمجھو، اس کو بھی حقیر مت سمجھو، اس کی بھی تحقیر مت کرو کہ یار اللہ نے اتنا کم دیا چھوڑو یار اللہ، نہیں، اس کی بھی قدر کرو کہ اللہ نے اتنا دیا ہے. تو یہ قدر کرنے سے برکت ہو جائے گی، یہ فائدہ ہوگا، قدر کرنے سے برکت ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے روزی میں اضافہ بھی ہو. امام فرماتے ہیں یہ تھوڑے سے رزق اور روزی کو کم ناچیز مت سمجھو، یعنی اس کو صحیح استعمال کرو، اس کی قدر کرو. اس کو یہ مت سمجھو یہ تھوڑا سا ہے اس کا میں کیا کروں گا، نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بھی انسان اس کی قدر کرے گا تو اس کا نتیجہ پھر وہ واقعات میں آتا ہے. ابھی واقعہ ذہن میں نہیں، ورنہ کوئی میں آپ کو واقعہ سناتا کہ کم روزی، خود امام رضا علیہ السلام کا ایک جملہ یہاں پر یاد آ رہا ہے کہ امام فرماتے ہیں اگر تم اللہ کی کم روزی کو اگر اللہ کی تم کم روزی پہ راضی ہو جاؤ تو اللہ کیا کرے گا؟ ہاں، تو اللہ تمہارے کم اعمال کو قبول کر لے گا، اللہ بھی اس پہ راضی ہو جائے گا. یہاں پہ امام رضا نے فرمایا وہی کہ تھوڑے سے رزق و روزی کو اس کو ناچیز مت سمجھو، اس کو حقیر مت سمجھو، کیونکہ ایسا کرنے سے تمہیں کیا ہوگا؟ فراوانی رزق سے محروم ہو جاؤ گے. یہ پھر 8واں، یہ 10واں کیا؟ آگ کے والدین نے جسے آگ کر دیا ہو. یہاں پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر بھی روزی کی بات آ رہی ہے، پھر بھی والدین کے جو خدا نے کہا تھا کسی نے والدین کو آگ کر دیا، تو امام فرماتے ہیں کہ آگ کے والدین والا جو شخص ہوگا جس کو والدین نے آگ کر دیا ہے، تنگ دستی اور ذلت اور خواری کا سبب بنتا ہے. یہ بھی تنگ دستی کا سبب بنتا ہے. خدا نہ خاصا ایسا نہ ہو کہ انسان ماں باپ کو اتنی اذیت دے کہ ماں باپ اسے آگ کر دے، جسے ہم کہتے ہیں نا آگ کرنا، یعنی جو ہے وہ آگ کر دیا. تو ایسا نہ ہو کہ پھر آگے جا کے یہ چیزیں انسان کی تنگ دستی اور ذلت اور خواری کا سبب بنتی ہے. 11ویں چیز ہے بری نیت. یہاں پر بھی حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بری نیت برکت کو اٹھا لیتی ہے. یہ بری نیت بھی خدا نے کہا تھا کسی کام میں اگر انسان نے بری نیت کی ہے تو اس کام سے برکت کو اٹھا لیتی ہے. یہ بھی بری نیت بھی ایک سبب بنتا ہے کہ انسان کی برکت اٹھ جائے. اور آخری اور 12واں جو ہے وہ یہ بھی حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے. درود پڑھے محمد علی محمد. حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کسی نے بھی ہمارے خاندان یعنی میں اور میرا یعنی خانوادہ یعنی وہ خاندان، جس کسی نے بھی ہم سے یعنی ہمارے خاندان سے تخلف کیا، تخلفہ روایت جملہ ہے، من تخلفہ، اگر مخالفت کی تو کیا ہوگا؟ نابودی اور بے برکتی ہوگی. مخالفت اہل بیت یعنی ان کا انکار کرنا، ان کی ولایت کا انکار کرنا. یعنی یہاں پر ہے کہ من تخلفہ انا محقہ، جس نے بھی ہمارے سے
تخلف کیا، ہمارے سے یعنی ہمارے خاندان سے تخلف کیا، مخالفت کی، نابودی اور بے برکت ہو جائے گا، یعنی اس کی زندگی نابود ہو جائے گا، بے برکت ہو جائے گی. یعنی آخری جملہ یہی ہے، یعنی 12 چیزیں میں نے آپ کے سامنے یہ 12 چیزیں بیان کی کہ جو چیزیں انسان سے یعنی زندگی سے برکت اڑ جاتی ہیں. آخری چیز یہ کہ اگر انسان اہل بیت کی ولایت کا انکار کرتا ہے تو اس کی زندگی میں برکت بھی نہیں ہے بغیر معصوم کے، اور اس کی زندگی پھر اختتام نابودی پر ہے. تو یہ چند چیزیں تھیں، یعنی 12 چیزیں میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کر دیں کہ جو انسان کی زندگی میں اگر انسان ان 12 چیزوں کو انجام دے گا تو برکت اٹھ جائے گی. پھر اس کے بعد ہم نے وہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کی کہ جو برکت لانے والے اسباب تھے اس کو بیان کیا. مال کے 2 واقعات ہم نے مال کے بیان کیے کہ مال میں برکت اگر ہو تو اس کے کس طرح مال میں برکت ہوتی ہے، اس کے 2-3 قصے آپ کے سامنے بیان کیے. اور اس کے بعد خدا کے جو تحفے تھے اس کو ہم نے بیان کیا. درود پڑھے محمد و آل محمد.